شادی بیاہ کے موقع پر عورتوں کے سروں سے دوپٹے غائب ہو جاتے، کیوں؟ کیا شادی بیاہ کے موقع پر اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ کیا اللہ رب العزت کی نظر عنایت شادی کی مجلسوں میں نہیں ہوتی؟ وہ خواتین کیسے اپنے لالی اور میک اپ کے ساتھ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں؟ یاد رکھو، ایک مسلمان عورت وہ ہے جو اپنے گھر میں بھی ویسی پردہ کرتی ہے اور بازار میں بھی ویسی پردہ کرتی ہے، اور وہ پردہ صرف اور صرف مردوں سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے کرتی ہے کہ میرا رب، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہو۔ اور جب تک تمہارے دلوں میں یہ اللہ کا خوف نہیں آئے گا، دنیا تمہارے ساتھ کھیلتی رہے گی۔ سب سے بڑے صوفی کا نام امام حسن بصری کے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے مجمع میں جو بھی بیٹھتا تھا اللہ اس کی اسی وقت مغفرت کا اعلان کرتا۔ جو حسن بصری کی مجلس میں بیٹھا اس کی مغفرت ہو جاتی۔ لیکن پہلے کی زندگی کیا تھی؟ وہ حسن بصری نے خود فرمایا، میں ایک عام سا نوجوان تھا، بازاروں میں دیکھتا پھرتا تھا، لیکن اس ایک عورت نے اپنے حجاب سے میری پوری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی۔ آج میں چاہتا ہوں ہمارے مجمع میں کوئی ایسی خاتون ہو، کوئی ایسی عورت ہو جو پورے نوجوانوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے، سب کی زندگی تبدیل کرنے کا سبب بن جائے۔ آج تو عورتیں گناہوں کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ کچھ نوجوان سے اس لیے بگڑے کہ عورت نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ دے دیا، نہیں تو نوجوان کی ہمت کیسے ہوگی کہ تمہاری طرف نظر اٹھائے؟ تم اگر اپنی نگاہیں جھکا کر کے بازار سے نکل جاتی ہیں، گھر میں صحیح سلامت آ جاتی ہیں، تو نوجوان جو کبھی شیطان بھی ہوتا ہے، شیطان کبھی نوجوانوں کی شکل میں کھڑا رہتا ہے، دیکھنا اس کا کام ہے، لیکن تمہیں وہ اشارے کر کے اپنی طرف نہیں بلاتا کبھی، جب تک تم گرین سگنل نہیں دو گی، جب تک تمہاری طرف سے اشارے نہیں ہوتے۔ اور ابتدا عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زنا کی ابتدا آنکھیں کرتی ہیں، شرمگاہ بعد میں عمل کرتی۔ آنکھیں پہلے زنا کرتی ہیں، شرمگاہ بعد میں زنا کرتی۔ اس لیے آج کی یہ ضرورت ہے، میں بچیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انقلاب کا دور ہے، یہ تبدیلی کا دور ہے۔ آج ایسی ایک ماں بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے جس کی گود سے حسنین غریبین جیسے بلکہ ان کے غلاموں جیسے اولاد پیدا ہو جائے، پھر تمہارے معاشرے میں نہ بے برکتی کا سبب ہوگا، نہ تمہارے گھر میں یا نہ تمہارے محلے میں کبھی عذاب خدا بندی آئے۔ عورتوں کی حیا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کوئی با حیا عورت اگر کسی مجمع میں بیٹھ جائے، اس کے پردے کو اللہ تعالیٰ اتنی پسند کرتا ہے کہ اگر قہر بھی پڑ جائے تو اس کے پردے کا وسیلہ لے کر مولا سے دعا کرے تو اللہ اسی وقت قہر سالی دور کرتا ہے، اسی وقت دور فرماتا ہے۔ عورتوں اپنے مقام کو پہچانو۔ اب میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا، عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف اتنی نہیں کہ چولہا سے لگایا، صبح سے ناشتہ بنایا، دوپہر میں کھانا، رات کو کھانا بنایا، کپڑے دھویا اور ہانڈیاں مانجی، برتن مانجے، گھر کا کچرا تھا، تو اسی میں یہ تقریباً 15 سے 16 گھنٹے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اور عورتیں سمجھتی ہیں میں اپنی زندگی میں سکسیسفل لائف جی رہی ہوں، سب سے کامیاب زندگی، کسی کا ٹینشن نہیں، میں ہانڈی برتن چولہا اسی میں پوری زندگی چلی جاتی۔ یاد رکھنا، اگر ہانڈی برتن دھلنے کا نام یہ عورت ہوتا تو کبھی فاطمہ الزہرا کے گھر سے حسن و حسین نہیں پیدا ہوتے۔ سید ہے کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جہاں اپنے شوہر کے حقوق ادا کیے، جہاں وہ خود اپنے ہاتھوں سے ٹکی پیستی تھی، جہاں وہ اپنے گھر کا چولہا خود سلگاتی تھی، وہی حسنین کریمین کی تربیت پر بھی اپنا وقت دیا کرتی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین شہید کربلا کو شجاعت اور تقوی کے جو درس ملے ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے ملے۔ آج تم سب کی ذمہ داری ہے، اے میری عزیز بہنوں، اگر تم ماں بنی ہو، تمہاری گودوں میں بچے ہیں، تو ان بچوں کو ہلکے میں مت لے لینا کہ میں نے بچوں کو اسکول لگا دیا ہے اور یہ اچھی کانوینٹ میں جا رہا ہے، انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے اور میں اس کو ٹیوشن بھی لگا دی ہوں، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، تمہاری ذمہ داری یہیں پر ختم نہیں۔ بہت ساری عورتوں کو جب میں نے کہا
تو عورتوں نے عمل کیا اور آ کر کے مجھے بتایا کہ حضرت آپ نے کہا میں نے مدرسہ بھی لگا دیا ہے، اچھے مدرسے میں بھی پڑھ رہا ہے بچہ میرا، اسکول بھی اچھا جا رہا ہے، ٹیوشن بھی اچھا جا رہا ہے، سب اچھا چل رہا ہے، یہاں تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ارے یہ تمہاری گول کا بچہ ہے، اب جو ذمہ داری ہے تمہاری، سنو، جو مدرسے میں استاد نہیں کر پا رہا ہے، جو اسکول کا ٹیچر تمہارے بچے کے ساتھ نہیں کر پا رہا ہے، جو ٹیوشن کی ٹیچر تمہارے بچے کے ساتھ نہیں کر پا رہی ہے، وہ تم کر سکتی ہو۔ وہ کیا چیز ہے؟ سنو، بچے کے اندر قناعت کا درس، بچے کے اندر توکل کا درس، بچے کے اندر صبر کا درس، بچے کے اندر خوف خدا کا درس، یہ ہر ماں اپنے بچے کو سوتے وقت بھی، چلتے پھرتے وقت بھی کر سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو تمیز کیسے سکھائیں؟ عورتوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں، چھوٹے بچوں کو یہ سکھائیں محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ جب بھی بچے تمہارے پاس بیٹھے ہیں انہیں یہ سکھایا کرے بڑوں سے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ آج ممبئی کی سرزمین پر میں اس کا فقدان دیکھ رہا ہوں، بچوں کو گلی کوچوں میں ایسا چھوڑ دیا گیا ہے کہ ان کو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لینا، بچے ہی ان کے ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ کتنے پانی میں اور کتنے پہنچے ہوئے، بچوں کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ گھر میں ان کی تربیت کیا ہے۔ اس لیے بچوں کو سب سے پہلے جو سکھانا ہے، تربیت دینا ہے، وہ عورتوں کی ذمہ داری پہلے سے میں لے کر کے چلتا ہوں۔ جب بچہ تمہارا بولنے کے قابل ہو جا، اسے محفل کی آداب یہ سکھائے کہ جب بڑے کہیں پر بیٹھے ہو تو ان کے اوپر کبھی بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر بڑے نیچے بیٹھے ہو تو تم کرسیوں پر کبھی نہیں بیٹھنا، بڑے اگر تمہارے زمین پر بیٹھے ہو تم ٹیبل کرسیوں پر کبھی نہیں چڑھنا۔ اگر بچے چڑھتے ہیں تو انہیں فوراً اتارے اور کہیں گے بیٹا ادب یہ ہے کہ تمہارے باپ نیچے بیٹھے ہیں، دادا نیچے بیٹھے ہیں، چاچا نیچے بیٹھے ہیں، دادی جان نیچے ہے، لہذا بیٹا کبھی بھی بڑوں کے اوپر نہیں بیٹھتے۔ یہ اخلاق ہے۔ گھر سے جو بچہ تمہاری یہ آداب سیکھے گا تو پھر ایک وقت وہ آئے گا تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ میرا ادب کرو، وہ خود بچہ تمہارا بھی ادب سیکھ جائے کہ ماں کا ادب کیا ہوتا ہے۔ آج عورتیں ادب کے لیے تعویذ لینے آ رہی ہیں کہ ایسی تعویذ دے تو کہ بچہ میرے ادب کرنے لگے۔ جب بچہ ادب سیکھنے کے قابل تب ہی تم سکھا دیتی تو بچے کو اور تمہاری ماں یعنی ماں کے ادب کے سکھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اسے پھر یہ سکھائے محفل میں بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھتا ہوں ممبئی میں ہر بچہ دور دراز سے بات کرتا ہے، کسی سے بھی، علماء سے تک، استاذوں سے تک ایسے بات کرتے ہیں بچے۔ یہ اس لیے کہ گھروں میں ماں باپ نے ان کو آوارہ چھوڑ دیا، کبھی نہیں بتاتے کہ بڑوں سے کس تمیز سے بات کیا جائے، کیسے اخلاق ہو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے میری عزیز بہنوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بچوں سے کہیں کہ جب علماء سے مصافحہ کریں تو ان کی دستبوسی کی جاتی ہے، ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، اور علماء سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ بھی اخلاق ہے۔ اور جب بڑے بات کر رہے ہو تو تم خاموش رہو، اور جب بڑے کچھ بولنے کے لیے کہیں تو ادب کے دائرے میں بات کرو۔ میں نے بچوں کو گلی کوچوں میں دیکھا ہے، بڑے نے اگر کسی کو ڈانٹ دیا تو ڈانٹنے کا زمانہ بھی نہیں رہے گا، بڑے ڈر کے چلے جاتے بچوں سے، ڈانٹوں گا تو میری عزت خراب ہو جائے گی۔ بچہ پلٹ کر کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے دکھاؤں گا، وہاں بتا دوں گا۔ یہ تمیز کس سے سکھائیں بچوں؟ یہاں پر روک لگاؤ، یہی بچہ تمہاری گردن پر چڑھے گا کہیں۔ اور ماں باپ کو، میرے سامنے کی بات ہے، ایک لڑکا اپنے باپ کو چپل اٹھا کر مار رہا تھا، میں نے خود دیکھا، پڑھنے کے زمانے میں، ممبئی کی بات ہے، اور جھگڑے بڑھتے گئے گھر میں، سامنے ہی گھر تھا ان کا، ہم کھڑے ہوئے ہیں، بہت دل میں دکھ رہا تھا، اور باپ بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے کسی بات پر۔ جھگڑے بڑھتے گئے اور اس نوجوان لڑکے نے جوتا اٹھایا، چپل اٹھایا اور باپ پر مارا۔ اس نے کہا ہے تو بیٹا ہے میرا، تو میرے اوپر چپل کیسے اٹھایا؟ لڑکا کہتا ہے یہی تو افسوس ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں۔ آپ سمجھ میں آئی بات کہ بیٹا خود یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا بیٹا ہونے میں مجھے شرم آ رہی۔ باپ پر آج یہ بات بولنے کی اس کو نوبت اسی لیے آئی کہ باپ نے بچپن میں اس کو صرف لاڑ پیار اور کھلونے دلانے کو سمجھا ہے، میں نے تربیت کر دیا ہے۔ اخلاق و آداب اگر بچے کو سکھائے ہوتے، ارے جوتا اٹھانا تو دور کی بات ہے تمہارے اوپر، بلکہ تم اگر کہیں چلنے والے ہو تو تمہارے پیروں میں جوتا پہنانے کے لیے بھی تمہارا بچہ پہلے آ جائے، تمہاری جوتیاں اٹھانے تو وہ فخر محسوس کرے۔ آج ہم نے وہ گھر بھی دیکھے، الحمدللہ، ہم نے اپنے باپ کی، اپنے داداؤں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، اور کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ بارگاہ مولا میں ہم نے دعا بھی کیا ہے، مولا میرے باپ کے چپلوں کے سر سے میری دعا کا پل کر۔
اور رب تعالیٰ قبول کرتا ہے. بچے کے آداب رب تعالیٰ کو پسند ہے. تو یہ کون سکھائے گا؟ یہ ماں سکھائے گی. آج لوگوں کے سامنے مجلسوں میں بیٹھنا اور حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ جب